عثمان غنی تشریف لائے. کون عثمان غنی معلوم ہے؟ جنہوں نے نبی سے 2 مرتبہ جنت خریدی تھی. سبحان اللہ. ایک بئر روما جب مسلمانوں کو خرید کے دیا، نبی نے فرمایا عثمان پر جنت واجب ہو گئی ہے. اور ایک غزوہ تبوک کے موقع پہ جب مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور تھی، نبی نے فرمایا اسلام کو جو ہے ضرورت ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرو. حضرت عثمان غنی اٹھے، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے اونٹ؟ زور سے بولو. 100 اونٹ. کیمل، سرخ اونٹ. سرخ اونٹ کی قیمت کتنی ہے معلوم ہے آج کے دور میں؟ تقریباً 1 لاکھ روپیہ. 100 اونٹ حضرت عثمان غنی نے دے دیے. پھر حضور نے فرمایا ابھی اسلام کو ضرورت ہے. عثمان غنی پھر اٹھے، یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے. پیچھے والے بول دو یار سبحان اللہ. پھر حضور نے فرمایا ابھی اسلام کو ضرورت ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ 300 اونٹ میری طرف سے. کتنے اونٹ؟ 300 اونٹ. اندازہ لگائیے، یعنی کہ مفتی احمد یار خنعیمی نے فرمایا کہ 600 اونٹ جو ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عثمان غنی نے پیش کر دیے. بول دو یار سبحان اللہ. 600 اونٹ پیش کر دیے. آج کی تاریخ میں 6 کروڑ روپے عثمان غنی نے ایک بار میں کی عطا فرما دیے. ذرا بتاؤ ذرا. حضور نے فرمایا یعنی کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو. تو حضرت عثمان غنی نے ایک بار میں 600 اونٹ دے دیے. بتاؤ قیامت کے دن اگر ہم سے عثمان غنی نے پوچھ لیا میں نے تو 600 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے تھے، تم سے جو ہے یعنی کہ اپنے مال کی زکات بھی نہیں نکالی گئی، تم سے 2.5% حصہ بھی نہیں نکالا گیا، بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ اندازہ لگائیے. جب 600 اونٹ حضرت عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں دیے، حضور نے فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی سا بھی عمل کر لے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عثمان غنی ہے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. بولو یار سبحان اللہ. جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. آج تو حیا ختم ہو گئی ہے. اپنے شادیوں کے ماحول دیکھو، گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں، کھلے ہوئے عورتوں کے. ہماری ماں اور بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں. اندازہ لگائیے. اور ایک بات تھوڑی کڑوی ضرور لگے گی، آن کیمرہ بول رہا ہوں، پورے ہندوستان میں یہ بیان سنا جائے گا. حضرت گھروں کے اندر نا اپنی بیٹیوں کو موبائل بھی یہ باپ لا کے دیتا ہے، اور چھوٹے کپڑے اور پینٹ شرٹ بھی یہ باپ لا کے دیتا ہے. اور کون لا کے دیتا ہے مجھے بتائیے آپ؟ یہ باپ ہی ذمہ دار ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یار ان کے ہاتھوں میں تم نے موبائل پکڑا دیے ہیں، یہ اس کے لیے زہر قاتل ہے. میرے بھائی اپنے بچی کو فون مت دے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا. بے وقوفی میں پیار پیار، یہ پیار نہیں ہے. اپنے گھر میں اس پہ سختی کا ایک دن وہ آئے گا کہ تیری بیٹی جب تیرے گھر سے بھاگ جائے گی پھر رسوائی کے سوا تمہارے مقدر میں کیا ہوگا ذرا بتاؤ. اس لیے بچیوں کو فون ہرگز مت دینا، ورنہ جو ہے رسوائی ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. زہر قاتل ہے اس کے لیے موبائل. یہی بچیاں ہماری ہیں جو کبھی ناولیں پڑھتی ہیں، جو کبھی فلمی ڈرامے دیکھتی ہے، جو کبھی پاکستانی سیریل دیکھتی ہے، فحش لٹریچر پڑھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یعنی کہ چور پیدا ہو رہے ہیں، اچکے پیدا ہو رہے ہیں. میری ماں اور بہنوں اگر تم سن رہی ہو، اور میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں کو جو ہے حضرت فاطمہ کی سیرت سکھاؤ، حضرت عائشہ کی سیرت سکھاؤ. جس دن یہ سیکھ لیں گی ان کی کوکھ سے بچہ جو ہے کوئی یعنی کہ اوباش قسم کا پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پیدا ہوگا جو خالد بن ولید کا کردار لے کر کے آئے گا، جو صلاح الدین ایوبی کا کردار لے کر کے آئے گا، جو طارق بن زیاد کا کریکٹر بن کر کے آئے گا. اگر ایسا ہوا دنیا میں عزتیں ملیں گی، مرنے کے بعد اللہ تعالی جنت میں تمہارے نام ایک محل عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جانے دادا میاں. حیا بہت بڑی چیز ہے. حیا کیا کرو، بڑوں سے بزرگوں سے حیا کیا کرو. پہلے تو کیا معاملہ تھا معلوم ہے؟ یعنی کہ پہلے بڑے بوڑھے تھے نا بزرگ، ان کے سامنے نوجوان بچے سگریٹ یا بیڑی نہیں پیتے تھے. آج تو بازا بچہ باپ سے بھی کہہ دے ابا لگاؤں گے ایک آدھ سگریٹ.
ابا بیڑی لگاؤں کیا؟ یار شرم کہاں چلی گئی، غیرت کہاں چلی گئی؟ ذرا دیکھو حضور کے تیسرے صحابی خلیفہ سوم عثمان غنی کے دو کو کیسی ان کے اندر غیرت تھی، یعنی کیسی ان کے اندر حیا تھی، کیسی ان کے اندر پاک دامنی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ کیا کھلی ہوئی تھی؟ زور سے بولو، پنڈلی کھلی ہوئی تھی، اور یہ آپ کی کچھ ران کا حصہ بھی نظر آ رہا تھا۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ داخل ہونا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر آئے، داخل ہو گئے، ہوئے، ملاقات ہوئی، چلے گئے۔ حضور کی پنڈلی ایسے ہی کھلی رہی، حضور نے اپنی لنگی کو سیدھا نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم آئے، حضور ایسے ہی لیٹے رہے، حضور نے اپنی لنگی کو سیدھا نہیں کیا۔ جب عثمان غنی تشریف لائے، عثمان غنی داخل ہونا چاہتے تھے تو حضور نے فرمایا عثمان سے کہہ دو وہ رک جائیں باہر، اللہ اکبر۔ عثمان غنی جو ہے وہ باہر رک جاتے ہیں۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، حضور نے اپنی لنگی سیدھی کر لی، اپنی پنڈلی کو چھپا لیا۔ عثمان غنی آئے، ملاقات ہوئی، جب واپس چلے گئے حضرت عائشہ ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر داخل ہوئے، آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے، فاروق اعظم داخل ہوئے، آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے، عثمان جب داخل ہوئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، لنگی سیدھی کر لی۔ تو حضور نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ عائشہ بات یہ ہے الا استحیی تستحیی من الملائکہ، کہ میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس سے فرشتے بھی، زور سے بولو، حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ ہے عثمان غنی جن کو حضور نے جو ہے یکی بات دی کرے دو بیٹیاں دی ہیں۔ جب حضرت رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا انتقال ہو گیا تھا، حضور نے فرمایا تھا میرے پاس اگر 10 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ، یہ عثمان غنی ہے۔ عثمان غنی آئے، یا رسول اللہ یہ معراج کی رات سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو تم تحفہ لائے ہو، یہ جنتی جبہ آپ مجھے عطا فرما دیجئے، میں اس کو پہننا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا میرے عثمان جنتی جبہ پہننے کے بعد جو ہے تم کیا کرو گے؟ عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ جنتی جبہ پہننے کے بعد جو ہے میں دنیا میں حیا کو لازم کر دوں گا، شرم پھیلا دوں گا، دنیا میں حیا کو لازم کر دوں گا، بے حیائی کا خاتمہ کر دوں گا، یا رسول اللہ سخاوت کو عام کر دوں گا۔ نبی نے فرمایا عثمان بہت بڑی بات تم نے کہی ہے، لیکن تم اللہ کی مراد کو نہیں پہنچے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے رازوں کو نہیں پہنچے ہو۔ اور میرے رب نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ میرے نبی یہ زمین پر جانے کے بعد یہ جنتی جبہ تم اسی کو عطا فرمانا جو میری مراد کو پہنچ جائے۔ ارے بولو یار، بولو سبحان اللہ۔ حدیث کے آخری مرحلے میں آ گیا میں، جو میری مراد کو پہنچ جائے۔ تینوں خلیفہ کو حضور نے جنتی جبہ نہیں دیا، صدیق اکبر کو بھی نہیں دیا، فاروق اعظم کو بھی نہیں دیا، عثمان غنی کو بھی نہیں دیا۔ حضور نے کہا اسی کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ کے رازوں کو پہنچ جائے گا۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بھائی حسنین کریمین کے والد حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے شوہر حضور کے بھائی مولا کائنات مولا علی تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار مولا علی کے نام پہ نہیں بولو گے کس کے نام پہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی محنت سے میں تقریر کر رہا ہوں، بولو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، مولا علی تشریف لائے۔ کون علی؟ وہ علی جن کا نام لے لے کے آج آدمی کھانا کھاتا ہے، جن کا نام لے کے آج آدمی پانی پیتا ہے، جن کا نام لے لے کے آج آدمی وزنی چیزوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیے، بتا دوں علی کون ہے؟ مولا علی کون ہے بتا دوں؟ ادھر والے بولو سبحان اللہ۔ مولا کائنات مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی جن بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ مولا کائنات مولا علی کے بارے میں نبی نے فرمایا علی
تم سے محبت کون کرے گا؟ تم سے بغض کون رکھے گا؟ اے علی تم سے محبت مومن ہی کرے گا، تم سے بغض جو ہے منافق ہی رکھے گا۔ اندازہ لگائیے، اب ناپ لینا، جو لوگ مولا علی کے ذکر جمیل سے جلتے ہیں، جو لوگ مولا علی کا جب ذکر آتا ہے ان کو مرچی لگتی ہے، اپنے ایمان کو چیک کر، کہیں تیرے اندر نفاق تو داخل نہیں ہو گیا ہے، کہیں تیرے جو ہے ایمان کا طوطا تو نہیں اڑ گیا ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرما دیا ہے علی تم سے محبت مومن ہی کرے گا اور تم سے بغض جو ہے منافق ہی رکھے گا۔ اور مولا علی کی دوستی کیا معلوم ہے؟ مولا علی کی دوستی جو ہے انسان کے گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا علی تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے نسبت تھی، بولو یار سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے، اب میں بتا رہا ہوں مولا علی کا علم بتا رہا ہوں۔ مولا کائنات مولا علی نام کوفے کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ آپ موجود نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، وقت تنگ ہو رہا تھا، توجہ فرمائیے گا۔ اور یہ جو میں بات بتا رہا ہوں اس کے بعد مجمع میں سے کوئی مولا علی کا دیوانہ نعرہ ضرور لگائے گا اس بات کے بعد، چونکہ یہ جملہ جو ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ مولا علی کوفے کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک آیا یہودی، آنے کے بعد کہا اے علی تمہارا یہ دعویٰ ہے سلونی اما شئتم، مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میں تمہیں ہر چیز کا جواب دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہودی نے کہا، وہ دل میں کیا سوچ کے آیا تھا معلوم ہے؟ سوچ کے یہ آیا تھا کہ میں علی کو اپنی باتوں میں الجھا لوں گا اور علی نماز کے لیے لیٹ ہو جائیں گے، اور اگر جواب دیں گے مجھے تو نماز کے لیے لیٹ ہو جائیں گے، تو میں کہوں گا علی سے علی تم تو نماز کے بہت پابند ہو، تم نے تو نماز میں تاخیر کر دی اور میری باتوں میں الجھ گئے۔ اندازہ لگائیے، یہ سوچ کر کے آیا تھا۔ اس نے کہا علی یہ بتاؤ تمہارا یہ دعویٰ ہے جو مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو، ہر چیز کا جواب دے دوں گا۔ اور بتاؤں حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں حضور کے صحابہ میں یہ دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں تھا جو مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، یہ صرف مولا علی کا ہی خاصہ ہے۔ یار بول دو سبحان اللہ۔ سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کوفے کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ہے، وہ شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے علی ذرا میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے جلدی بتا۔ کہا یہ بتاؤ علی کوئی تم سے سوال کرتا ہے تم اس کا جواب دینے میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیا کہا؟ جیسے ہی کوئی سوال کر دیتا ہے تم فوراً ایک دم سے جواب دے دیتے ہو۔ ارے ہم سے بھی یار کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے یا آپ بھی امام صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہو تو امام صاحب بھی سوچ کے دیتے ہیں جواب، نہیں معلوم ہوتا تو کہتے ہیں ہم کتاب میں دیکھ کر کے بتا دیں گے۔ تو مولا علی سے عرض کی آپ سے جو سوال کرتا ہے آپ فوراً ایک دم سے جواب دے دیتے ہو؟ مولا علی نے فرمایا بات یہ ہے تو یہ بتا تیرے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ بولو یار سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ تیرے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 10۔ آپ نے فرمایا تو نے ایک دم سے جواب کیسے دے دیا؟ کہا انگلیاں میرے علم میں ہیں، انگلیاں میرے علم میں ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ہاتھ میں 10 انگلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی کا جواب سننا، یعنی کہ قربان جاؤ مولا کائنات کی ذات پر۔ مولا علی نے فرمایا یعنی کہ تیرے ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا اس لیے میں نے تمہیں ایک دم سے بتا دیا ہے کہ میرے سامنے میرے ہاتھ ہیں، میرے ہاتھ۔ مولا علی نے فرمایا میں سوالات کے جوابات اس قدر تعجیل سے دے دیتا ہوں کہ تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے اور میرے سامنے رب کی پوری کائنات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا علی یا علی یا علی۔ اندازہ لگائیے علی کے سامنے رب کی پوری کائنات ہے، یہ مولا علی کا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نے کہا مولا علی میرا سوال یہ ہے
وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا علی ایک ایک کر کے بتائیں گے، لیکن مولا علی کی ذہانت دیکھنا، فہم و فراست دیکھنا۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے، نماز کے لیے وقت ہو رہا ہے، ایک ہی جملے میں تجھے تیرا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ وہ جانور جن کے کان اندر کو ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر کو ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کہہ کر کے آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور فرمایا اب تو گنتا رہے، یعنی کہ وہ اب گننے لگا کون کون سے جانور ہیں جن کے کان باہر کو ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر کو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا علم مولا کائنات کا، نبی نے تبھی تو فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یعنی کہ مولا علی کا ایسا علم ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا اے علی ارائیت ربک، اے علی کیا تم نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے؟ مولا علی نے فرمایا اے سوال کرنے والے جواب سن، علی جب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہے جب تک اپنے رب کے جلووں کو دیکھ نہیں لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا علی یا علی۔ اندازہ لگائیے ایسا علم مولا علی کا۔ اور تقوی کیسا یہ بتا دوں آپ کو، ایسا تقوی قسم خدا کی، ایک جنگ کے موقع پر نا مولا علی کا تقوی دیکھو۔ ایک جنگ کے موقع پر نا ایک کافر سے آپ کی لڑائی ہوئی، آپ اس پر غالب آ گئے، اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، اس کو واصل جہنم کرنے والے تھے، لیکن ظالم نے نا آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، مولا علی کے چہرے پہ تھوک دیا، تو مولا علی نے اس کو چھوڑ دیا، مولا علی نے اس کو زور سے بولو ذرا، چھوڑ دیا۔ اب وہ اٹھا بڑا حیران ہوا، ارے ایسے میں تو کوئی اگر ہمارے چہرے پہ تھوک دے یا ہمارے ہاتھ پہ تھوک دے زبردستی تو ہم تو اس پر اور زیادہ غصہ کریں گے، جلال کریں گے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کو جان سے نہیں مارا، بلکہ اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا علی کیا بات ہے، تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ مولا علی کا جواب سننا، تقوی دیکھنا، تقوی مولا علی کا کتنا بڑا تقوی ہے، کتنا اعلیٰ تقوی ہے۔ مولا علی نے کہا اگر آج میں تجھے قتل کر دیتا تو یعنی کہ وہ میرے نفس کے لیے ہوتا، اس لیے کہ جب میں تجھے قتل کر رہا تھا، تجھے واصل جہنم کر رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے میں نے تلوار اٹھائی تھی، چونکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، جب بھی میں تلوار اٹھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھاتا ہوں۔ جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا اس میں میرا نفس بھی شامل ہو گیا، رضائے الہی ختم ہو چکی تھی، اس لیے میں نے تجھے قتل نہیں کیا ہے، اس لیے کہ کبھی بھی میں نے کسی بھی انسان سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا ہے۔ جب اس غیر مسلم نے میں حضرت مولا علی کا یہ پیارا انداز دیکھا، یہ جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اس نے کہا مولا علی ہاتھ بڑھائیے، اسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اندازہ لگائیے یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ایسا تقوی مولا علی کا۔ بتاؤ ذرا مولا علی کی شان، یعنی ان کے مکمل فضائل ہم جیسے کم علم لوگ کیا بیان کر پائیں گے، ہم جیسے جو ہیں کم علم لوگ، ناقص العقل لوگ کیا بیان کر پائیں گے۔ اندازہ لگائیے مولا علی تو وہ ہیں کہ اتنے فضائل ان کے احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، اتنے فضائل جو ہیں کسی صحابی کے احادیث میں وارد نہیں ہوئے ہیں۔ بول دو یار سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے، میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اللہ اکبر کبیرہ جو صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، جو صحابیوں کو گالی دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کا ذکر نہیں کیا ہے، انہوں نے مولا علی کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ میں اس منبر سے ان کا
آپریشن کرنا چاہتا ہوں، جواب دینا چاہتا ہوں، میرا چیلنج ہے پورے بر صغیر میں، ہند و پاک میں، جیسی مولا علی کی تعریف، جیسی اہل بیت کی تعریف اعلی حضرت نے کی ہے، ایسی تعریف اگر کسی اور نے کی ہو تو لا کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا ہے تو مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین جا کر کے پڑھ لو۔ مولا علی نے، حضرت مولا علی کی اعلی حضرت نے ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے چنندہ جملے، ایسے ایسے القاب استعمال فرمائے ہیں جنہیں پڑھ کر کے ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ایسی تعریف کی ہے کہ ایسی تعریف بر صغیر میں آج تک کوئی کر ہی نہیں سکا ہے، بلکہ میرے رضا کا قلم جو ہے عشق اہل بیت میں جھوم کر بولا، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، یعنی نبی کے گھر والوں کو اعلی حضرت کے قلم نے قرآن کے ٹکڑے لکھا ہے، ٹکڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ، لکھا ہے؟ زور سے بولو۔ قرآن کے ٹکڑے، قرآن کے ٹکڑے، پارہائے صحف غنچہائے قدس، جنت کی کلیاں نبی کے گھر والے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل بیت کرام ہیں، یعنی ان کی تعریف ہمیں کر کر کے، یعنی کہ ہم اپنا ذکر کر لیتے ہیں۔ آج زمانے میں جو ہماری پونچھ گج ہے، آج زمانے میں جو طول طویل ہے، سب جو ہے یہ اہل بیت کا صدقہ ہے۔ سب صحابہ کرام کی عزت کی ہم بات کرتے ہیں تب ہمیں عزتیں ملتی ہے، ان کے نام سے ہمارا نام ہوتا ہے، ان کا ذکر کرنے سے ہمارا کام چل جاتا ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس لائق کہاں ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ اکبر کبیرہ عزتوں کی مسند پہ بٹھایا جائے۔ ہم جو ہے زمانے میں جو لوگوں کی گردنوں پہ راج کرتے ہیں، علماء اہل سنت، وہ علم نبی، میراث نبی، اہل بیت اور صحابہ کی عزت کی وجہ سے راج کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اندازہ لگائیے کہ یہ مولا علی ہیں، تو مولا علی آئے، ہم لوگ کہاں تھے؟ جبے پہ۔ مولا علی آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ جبہ آپ مجھے دے دیجئے، تو آقا نے فرمایا علی تم کیا کرو گے؟ تو حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جبہ پہننے کے بعد میں لوگوں کے عیب چھپایا کروں گا۔ بولو یار سبحان اللہ، لوگوں کے عیب چھپایا کروں گا، پردہ پوشی کیا کروں گا، کسی کا عیب ظاہر ہونے نہیں دیا جائے گا، لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کر دوں گا، پردہ پوش پہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ جب میرے نبی نے مولا علی کا یہ جواب سنا، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، ارشاد فرمایا علی تم اللہ تعالیٰ کے رازوں کو پہنچ گئے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی مراد کو پہنچ گئے ہو۔ رب نے مجھ سے یہی فرمایا تھا میرے نبی یہ جبہ اسی کو جا کر کے دینا جو میرے راز والی بات کرے۔ وہ راز والی بات یہ تھی جو لوگوں کے عیب چھپائے گا، جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ علی تم اللہ کی مراد کو پہنچ گئے ہو، اس لیے یہ جنتی جبہ میں تمہیں ہی عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنتی جبہ میں تمہیں ہی عطا فرما دیتا ہوں۔ مولا علی کو وہ جبہ عطا فرما دیا۔ میرے بھائی کتنی بڑی بات ہے کسی کا عیب چھپا دینا۔ نبی نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا ایک عیب چھپا دے گا اللہ قیامت کے دن اس کے 70 عیب چھپا دے گا۔ اندازہ لگائیے آج کے دور میں، آج ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے نا، اور وہ کہہ دے میری بیٹی کے لیے اچھا داماد ملا ہے، وکیل صاحب، انجینئر صاحب، مفتی صاحب داماد مل گئے ہیں، اب جو دوسرا انسان تھا اس سے حسد کرتا تھا، اللہ اکبر، اس نے دیکھا یار بڑا بول رہا ہے یہ تو، مجھے بڑا اچھا داماد ملا ہے، ادھر گیا وہ لڑکے والوں کی طرف، اور جانے کے بعد کہا ارے تم نے کہاں رشتہ کر دیا؟ وہاں پہ اس کی ماں کے اوپر تو سفید داغ تھے، اس کی ماں کے اوپر تو سفید داغ ہیں، اس کی فلاں بہن کو تو پیشیاں پڑتی تھیں، تم نے وہاں رشتہ کر دیا۔ ادھر اس نے آگ لگائی ہے، ادھر اس نے جو ہے معاذ اللہ رب العالمین اس کا عیب بیان کیا ہے، ادھر اس نے قول کی کہ ہمیں جو ہے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، یعنی کہ رشتہ توڑوا دیا۔ اب اپنے گھر میں ٹھٹے مار کے ہنس رہا ہے، یعنی کہ ایک بیٹی کا رشتہ توڑوانے کے بعد گھر میں ہنس رہا ہے۔ یہ جانور ہے، یہ انسان ہے، کسی بیٹی کا رشتہ توڑوانے کے بعد یہ گھر میں ہنس رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی،
اگر تجھے کسی انسان سے مسئلہ ہے, کسی انسان سے تکلیف ہے, بیٹی کے باپ سے میرا 1000 اختلاف رہے گا, لیکن بیٹی پورے معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے, بیٹی جو ہے پوری سوسائٹی کی بیٹی ہوتی ہے, اس کے دم سے ہماری عزت ہوتی ہے, ہماری رسپیکٹ ہوتی ہے. کسی کی بیٹی کا رشتہ اگر اچھا ہو گیا ہے, کسی بھائی کو اگر اچھا بہنوئی مل گیا ہے, کسی والد کو اگر اچھا داماد مل گیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, عیب مت بیان کرو, بلکہ تم سے اگر کوئی پوچھے تو تم بتا دو کہ سارے معاملے اچھے ہیں, بلا جھجک وہاں پر رشتہ کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی اگر عیب ہے بھی اس کو چھپا دے, ادھر تو عیب چھپا دے گا, کل قیامت کے دن اللہ تعالی جو ہے تیرے عیبوں کا پردہ اٹھائے بغیر ہی تجھے جنت کا حقدار بنا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ, ہم تو صرف عیب کھولنے پہ لگے ہوئے ہیں دوسرے لوگوں کی. عیب بیان کرنا, عیب بیان مت کرو. عیب بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے ادھر والے بولے؟ قذف المحسنات, اور پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. غیبت کرنا گناہ کبیرہ, چغلی کرنا گناہ کبیرہ, عالموں کی توہین کرنا گناہ کبیرہ, غیبت کرنا گناہ کبیرہ, کسی کا عیب بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے. میرے بھائی کتنی بڑی بات میں نے تمہیں بتائی ہے. جو کسی کا عیب چھپا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت عطا فرما دے گا. ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو, ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو, غیبت سے بچو, چغل خوری سے بچو, بد زبانی سے بچو, گالی گلوچ سے بچو, فحش کلامی سے بچو, ان تمام گناہوں سے بچو. کسی پہ تہمت لگانے سے بچو, عیب جوئی سے بچو. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے, رب نے فرمایا تمہیں اس کا میں بینیفٹ کیا دوں گا, اس کا فائدہ کیا ملے گا. رب نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو رب فرماتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم تمہارے ایسے ہی معاف فرما دیں گے.